إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله عز وجل في مقام آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون وقال عز وجل في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ محترم بزرگان دین، امت محمدیہ کے غیور نوجوانوں، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشیں خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہی ہماری جملہ عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ اسی نے انبیاء کرام اور رسل اعظام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑیں اور جنت و جہنم کے راستوں سے واقف کرائیں، شرک و بدعات اور خرافات سے آگاہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی اور
جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا ان چیزوں کے بارے میں تمام لوگوں کو بتائیں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی مشن کو کامیابی کے ساتھ ختم کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام، آخری قانون، آخری شریعت اور آخری کتاب جب اپنے بندوں تک پہنچانے کا ارادہ کیا تو مخلوقات میں سب سے بہتر دل والے انسان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے جو احکام ملا تھا آپ نے بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔ حاضرین گرامی، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج خطبہ جمعہ کا موضوع فتنوں کے دور میں مومن کا کردار ہے۔ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں قرآن و سنت کے مطابق ہمارے لیے جو قرآن و حدیث میں باتیں بتائی گئی ہیں، قرآن و حدیث کے مابین کہنے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ رب کریم مجھ کہنے والے کو قرآن و سنت کے مطابق سچ بات، حق بات کہنے، تمام سننے والوں کو اور تمام سننے والی بہنوں کو، خواتین کو بغور سماعت کرنے اور پھر کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور پھر تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد قرآن کریم کی 2 مختلف جگہوں سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی ہوگا اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، فتنوں میں نہیں مبتلا کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، فتنوں میں مبتلا کیا۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ نے جان لیا یا اللہ رب العالمین جان لے گا جو لوگ ان میں سے سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی اس آیت میں فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ لوگوں اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے، یا اللہ رب العالمین کا عقاب، اللہ رب العالمین کی سزا سخت ہے، سخت عذاب لے اور سزا دینے والا ہے۔ ان 2 آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ فتنے اس دور میں آئیں گے، ہر دور میں آتے تھے اور قیامت تک یہ فتنوں کا دور چلتا رہے گا، لیکن ہر آنے والا دور ایسا معلوم ہوگا کہ سب سے بڑے فتنوں کی آماجگاہ یہی ہے۔ ہر انسان یہ سمجھے گا کہ آج کا دور فتنوں کا وہ دور ہے جو اس سے پہلے نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا، سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا فتنہ ہے، یہ ہر آدمی گمان کرے گا، اور یقیناً ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی کی ہے کہ آنے والا فتنہ یہ گزرے ہوئے فتنوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، دراصل فتنے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش، اور اگر قرآن و حدیث میں ہم دیکھیں تو جا بجا فتنوں کا ذکر ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی، انہی میں سے 3-4 مرتبہ فتنوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث نبویہ میں جا بجا فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا بول بالا ہے،
ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آسان لفظوں میں فتنے کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ تشریح کر سکتے ہیں یا مطلب بتا سکتے ہیں کہ فتنہ ایسے ماحول کو کہتے ہیں، ایسے حالات کو کہتے ہیں جن حالات میں، جن ماحول میں انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، یا انسان کے لیے ایسے ماحول، ایسے حالات میں اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے افکار اور اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو، ایسے ماحول کو، ایسے حالات کو فتنہ کہتے ہیں۔ ایسے تو فتنے بہت سارے ہیں، فتنوں کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور جو ماحول، جو حالات ہماری امانت داری کے لیے، ہماری دیانت داری کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، ہماری خود زندگی کے لیے، ہمارے راہ راست کے لیے اور ہماری ایمان و عقیدے کے لیے جو سبب بنے، جو رکاوٹ بنے، ایسی ہی چیزوں کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ اصل میں آزمائش ہے، اگر اردو میں دیکھا جائے تو آزمائش ہے، اور ایسے حالات اور ایسے ماحول میں جب ہمارا امتحان لیا جائے، جب ہماری آزمائش ہو، تو ایسی ہی چیزوں کو فتنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت ساری باتیں ہم بندوں کو بتلائی ہیں، وہاں پر ہمیں ان فتنوں کی پیشین گوئی بھی کی ہے، ان فتنوں سے آگاہ بھی کیا ہے، ان فتنوں سے آگاہ بھی کیا ہے، ان کی ہولناکی، ان کی خطرناکی کو اور ان کی سنگینی کو بھی ہمارے پاس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو کقطع اللیل مظلم کہہ کر تشبیہ دی، یعنی رات کی تاریکی جس طرح سے چھا جاتی ہے، اور بالکل ایک رات ایسی ہوتی ہے یا چند راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہیں سوچتا، سامنے کی باتیں نہیں دیکھ سکتا، سامنے کی یہ چیزیں ان کے پاس سے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر اور دریا کی موجوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک موج جس طرح سے آتی ہے، ایک کے بعد ایک لہر جس طرح سے آتی ہے، اور انسان ان لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی ہی لہروں اور موجوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تشبیہ دی۔ کہیں پر کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو چٹائی اور حصیر کے تنکے اور ان کی کاڑیوں سے تشبیہ دی۔ جس طرح سے ایک کاڑی اگر نکال دیں، ایک تنکا اگر چٹائی کا نکال دیں، اور اس کے بعد برابر تنکے نکلتے جاتے ہیں، کاڑیاں نکلتی جاتی ہیں، اسی طرح سے یہ فتنے ایک فتنے کے بعد دوسرے فتنے آتے جائیں گے، اور لگاتار یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہر فتنہ آنے والا یہی ہوگا کہ فتنے جو دوسرے تھے، اس سے پہلے زمانوں میں فتنے تھے، وہ کمتر نظر آنے لگے۔ یاد رکھیے گا، فتنوں کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلائی ہیں۔ محترم حاضرین، یہ فتنوں کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ بڑے بڑے فتنے تو جدال کی شکل میں، اسی طرح سے غروب شمس کا، اسی طرح سے طلوع شمس کا مشرق سے جو نکلتا ہے سورج مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب میں ڈوبنا، مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کا دورہ ہوگا، اور آج اگر دیکھا جائے تو ماضی میں جتنے فتنے تھے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، ماضی میں جتنے فتنے تھے، ان فتنوں کی مناسبت میں اور ان فتنوں کی کمپیریزن میں اگر ہم مقابلہ کریں تو یہ فتنے زیادہ ہیں، اور انسان کو اپنے چپیٹ میں زیادہ آسانی سے لینے والے فتنے۔ وہ فتنے کیا ہیں؟ اگر عام فتنوں کی بات کریں تو مال کا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ ہے، شہرت کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، دنیا کا فتنہ ہے، دنیا کی چمک دمک کا فتنہ ہے۔ یہ تمام فتنے ہیں، اور یہ تمام فتنے اجتماعیت میں نہ رہ کر انسان اختلاف و انتشار کو اپنا لے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کرسی کا فتنہ ہے، عہدے کا فتنہ ہے، منصب کا فتنہ ہے، ان تمام کو فتنہ ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے سلسلے میں بھی آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتلایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہم مومنوں کو اس سلسلے میں پوری وضاحت کے ساتھ بتلایا ہے کہ کیسے کیسے فتنے، اور ان فتنوں سے ہم بچ کر رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، ہم ایسے فتنے، جب ہمارے آگے فتنے، پیچھے فتنے، دائیں فتنے، بائیں فتنے،
اوپر فتنے نیچے فتنے، انسان ان فتنوں سے گھرا ہوا ہے، ہر انسان ان فتنوں سے گھرا ہوا ہے، اور فتنوں سے اسے نجات نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جائزہ لے، بغور جائزہ لے، اور یہ سوچے کہ کہاں کہاں وہ فتنہ ہے، کہاں کہاں وہ فتنوں میں گھرا ہوا ہے، تو انسان سوچ کر کے دنگ رہ جائے گا کہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا وہ، یہاں تک کہ فتنہ اس کے آگے، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی فتنہ اس کے آگے ہے۔ سب سے بڑا فتنہ، یا یہ کہہ لیں کہ فتنوں میں تو بہت سارے ہیں، اور وہ مناسبت سے کسی شخص کی نسبت سے کوئی فتنہ اس کے لیے بڑا ہوتا ہے، کوئی آزمائش اس کے لیے بڑی ہوتی ہے، کوئی دوسری آزمائش دوسرے کے لیے بڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اگر ہم تو صاحب ایمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلی بات کہ یہ فتنے تو ہیں اور یہ رہیں گے، انسان اگر کلی طور پر اس سے چھٹکارا پانا چاہے تو چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ لیکن جیسا کہ موضوع جمعہ ہے، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہم اصل موضوع کی طرف، اب یہ تو فتنوں کی تشریح ہو گئی، اب مومن ایک کیا کرے، ایک مسلمان کیا کرے، ایک صاحب ایمان کیا کرے فتنوں کے سلسلے میں۔ تو پہلی چیز ایمان، اہل ایمان کی کوشش ہونی چاہیے، یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے، ایسے فتنوں سے یہ دور رہے، ایسے فتنوں سے یہ سمجھ جائے ایسے فتنوں میں کوئی حصہ داری اس کی نہ ہو، یہ کوشش کرے، یہ عزم مصمم کر لے کہ ایسے فتنوں میں اس کی ذرا سی بھی کوئی بھی حصہ داری نہ ہو۔ کرسی کی بات ہو، اسی طرح سے جماعت و جمعیت کی بات ہو، عہدے اور منصب کی بات ہو، انسان کوشش کرے، یا انتشار کا فتنہ ہو، اختلاف کا فتنہ ہو، لڑائی جھگڑا کا فتنہ ہو، یا کوئی بھی فتنہ ہو، یا اسی طرح سے بدعت و خرافات کا فتنہ ہو، ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن القائد فیها خیر من القائم والقائم فیها خیر من الماشی والماشی فیها خیر من الساعی ومن یشرف لها تسرشفه ومن وجد ملجا او معاذا فلیعوذ به۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے اس تعلق سے بیان کیا ہے کہ فتنے ہوں گے، اور یہاں پر بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہے۔ فتنوں کے اس دور میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے شخص، جو ٹھہرا ہوا ہے شخص، وہ چلنے والے شخص سے بہتر ہے، اور جو چل رہا ہے شخص وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں جو لیٹا ہے وہ بیٹھے ہونے والے سے بہتر ہے، بیٹھنے والے سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنا اس فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، انسان جتنا اپنی ایکٹیویٹی کو کم رکھے گا، زیادہ ایکٹیو نہ نظر آئے وہ، کہ فتنوں کے پاس چلا جائے، یہ فتنوں میں جھانک کر دیکھے وہ کہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، ان چیزوں کو نہیں، بلکہ انسان جتنا ہو سکے اس معاملے سے دور رہے۔ شریعت ہمیں یہی بتلاتی ہے، جہاں پر فتنے پنپ رہے ہوں، جہاں پر فتنوں کا دورہ ہو، انسان ان چیزوں کو لے کر کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ ان چیزوں سے دور رہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، فتنوں کے ہی باب میں کہا تھا لا تضرہ فتنہ، کہ صحابی رسول کو محمد بن مسلمہ کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب خلافت راشدہ کا دور تقریباً ختم ہونے کو ہے، آخری دور میں ہے، تو محمد بن مسلمہ، آپ جانتے اس دور میں بہت سارے صحابہ بھی موجود تھے، تو جب صحابہ کے دور میں دو گروپ بن گئے اور دو جماعتیں بن گئیں، دونوں آپس میں ٹکرانے لگے، تو محمد بن مسلمہ کا رول تھا، کیا تھا معلوم ہے، کردار کیا تھا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہو یا اس کا ساتھ دیتے ہو، ادھر کے ہوتے ہو یا ادھر کے ہوتے ہو، کس کو حق کہتے ہو، یہ ہم بہت جلدی کہنے لگتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے کیا کہا، کیا کیا، وہ جنگل کی طرف چلے گئے، ویران میں چلے گئے، وہاں خیمہ لگا کر کے، ٹینٹ لگا کر کے وہاں انہوں نے بسیرا کر لیا، اور وہاں سے نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ جب چند صحابہ کرام ان کے پاس گئے، ملنے کے لیے گئے، تو کہا مجھے، اور دعوت دی کہ آؤ مدینے میں رہو، یہ مدینے میں رہتے تھے پہلے، لیکن فتنے کے دور میں اپنا سارا کچھ لے کر کے
جنگل میں چلے گئے، صحرا میں چلے گئے۔ جب کہا گیا کیوں ایسا ہو تو کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں فتنوں کے بیچ میں رہوں، ہو سکتا ہے مجھے وہ فتنے آ پکڑ لیں، میں نہیں جاننا چاہتا، ایسی جگہ سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ان کی زندگی میں احتیاط کو برتنے کی وجہ سے کہ وہ فتنوں کی وجہ سے دور رہا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے انسان آج ہر شخص کیا کرے، اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھے۔ ہوتا یہ ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے، کوئی بھی فتنہ پنپ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ، یہ پورا فتنہ ہی فتنہ ہے۔ موبائل میں جو ہم استعمال کرتے ہیں سائٹس یا استعمال کرتے ہیں جو اپلیکیشنز، وہ سارے فتنوں کی جڑیں۔ یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، یہ نہیں کہتا کہ استعمال نہیں کریں، استعمال کریں، لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، فلاں نے حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، یا فلاں نے قرآن کریم کی بعض آیتوں کا انکار کیا ہے، ہم فوراً کیا کرتے ہیں، کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیا کہا ہے، کیسا کہا ہے، دلائل کیا دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان اس میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کوئی بھی بولنے والا شروع ہو جائے ہم سننا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی لکھنے والا اپنے قلم کو روانی میں لکھنا شروع کر دیتا ہے، ہم فوراً اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی یوٹیوب پر آ جاتا ہے، کوئی بھی اسٹیج سجا کر بولنا لگتا ہے، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا ایڈوکیٹ، سب کو ہم سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم چھانیں گے، پھٹکیں گے، تحقیق کریں گے، ریسرچ کا مادہ ہمارے اندر بھی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جذبہ ایک مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ ان جذبوں کو ہوا دے کر کے، ان جذبوں کو آگے بڑھا کر کے فتنوں کو اپنے آپ یا فتنوں کے منہ میں اپنے آپ کو جھونکنا، یہ ایمان، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مومن دور ہوگا فتنوں سے، اس سے بہتر ہے کہ وہ دور رہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دور رہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، ایکسپلور کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ کھول کر دیکھیں کیا ہے، کیسا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان فتنوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ بدقسمتی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہی ہو سکتا ہے ہمیں فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم تو بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانتے، اگر سن لوں گا تو کیا ہو جائے گا، اگر میں پڑھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی تھی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ قرآن کی آیتوں میں غور و خوض کرنا کیا ہے، تدبر کرنا اچھی بات ہے، لیکن دوسرا معنی پہنا دینا یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جب ایسی باتیں وہ کریں تو آپ ان سے دور ہو جائیں، یہاں تک کہ دوسری باتوں میں وہ لگ جائیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہی سلسلہ رہا، اگر ایسا ہی رہا ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کہ ہم سوچنے سمجھنے تدبر کرنے کے بغیر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم تو سنت والے ہیں، ہم تو صرف صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارا کیا بگڑے گا، ہم اگر کسی سے سن لیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، یا صحابہ کرام کی مثال لے لیں، یا تابعین کی مثال لے لیں۔ اگر تابعین کی مثال لیں گے تو دیکھیے حضرت محمد بن سیرین، اسی طرح سے حسن بصری رحمہم اللہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو آپ کی مجلس میں صرف بیٹھنا چاہتا ہے، آپ کی مجلس میں صرف بیٹھنا چاہتا، سننا چاہتا، کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ انہوں نے ان کو منع کیا تھا، اس شخص کو منع کیا تھا میری مجلس میں مت آنا۔ کہا نہیں، اگر وہ شخص صرف آنا چاہتا ہے تو میں اپنے دل کو اتنا مضبوط نہیں پاتا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک کلمہ کہے، ایک بات کہے، میں اس کی باتوں میں آ کر کے میں اپنا ایمان عقیدہ کھو دوں، ایمان اور عقیدہ کھو دوں۔ اسی طرح سے امام زہری یا امام اوزاعی رحمہ اللہ ہے، ایک بدعتی آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے نہیں، کہتے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، بس قرآن کی آیت سن لو۔ کہتا ہے نہیں، کیا کہتے ہیں امام اوزاعی، کہتے ہیں میں سننا نہیں چاہتا، ایک آیت کی بات کرتے ہوں، آدھی آیت بھی تم سے سننے کا میں نہیں سنوں گا۔
اس کی تشریح میں کہتے ہیں علماء کرام اس لیے نہیں سنا، ہو سکتا ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ایسے اسلوب میں وہ پڑھے اس طرف کھینچا ہوا چلا، اس طرف انسان کا دل کھنچتا ہوا چلا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ تفسیر کر دے یا اس کا کوئی ایسا معنی بتلا دے اور وہ معنی انسان کے دل میں چھو جائے، انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اور پھر انسان ایمان سے، عقیدے سے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کبھی کبھی فتنہ آ جائے، یہ میں نے بتایا فتنوں سے دور رہے۔ دوسرا یہ، اس میں ساری باتیں تقریباً آ گئی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی فتنہ ایسا ہو کہ ہمارے پاس ہے، ہم اس سے دور نہیں ہو سکتے، آس پاس ہی ہیں، جیسے ان چیزوں کے بارے میں بتایا، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا اسی طرح سے کچھ چیزیں ہمارے محلے میں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے گھر میں ہیں جو ہمارے لیے آزمائش امتحان ہے، تو ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے، ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں رہ کر ہی انسان صبر کرے اور یہ سوچے اللہ رب العالمین نے میرے لیے امتحان رکھا ہے اور مجھے صبر کرنا ہے، اور میں جتنا صبر کروں گا اسی قدر اللہ رب العالمین ان چیزوں سے مجھے محفوظ رکھے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس حجاج بن یوسف کے دور میں کچھ صحابہ کرام آئے، اور حجاج بن یوسف کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر مورخین کی بات مانے تو تقریباً 1,00,000 علماء کو اپنی تلوار سے اس نے قتل کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے جب قتل کیا تھا تو صحابہ کرام چند آئے اور کہا حضرت انس بن مالک سے کہ ہم کیا کریں؟ کہا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، کہ تم صبر کرو کیونکہ ہر بعد میں آنے والا زمانہ یہ اس سے زیادہ شر لائے گا، اس میں زیادہ خرابیاں ہوں گی۔ یہ فتنوں کے تعلق سے بات ہوئی۔ اسی طرح سے ایک آخری بات یہ کہ انسان، بلکہ 2 باتیں اور ہیں۔ ایک یہ بات کہ انسان ایسے فتنوں کے دور میں جہاں پر فتنے پنپ رہے ہوں، ہر طرف سے فتنوں سے گھرا ہوا ہے انسان، تو انسان کیا کرے؟ ایسے وقت میں اگر کوئی اس سے ہو سکتا ہے، فتنوں کو وہ اگر دبا سکتا ہے، فتنوں کے خلاف وہ مورچہ کھول سکتا ہے، لیکن ہر شخص نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ کھڑے نہ ہو جائے کہ فتنوں کا میں مقابلہ کروں گا۔ اگر علم ہے، اگر شرعی علم ہے اور اثر و رسوخ ہے، اور اگر اس فتنوں پر قابو رکھنے کی پوری طاقت ہے، قوت ہے، تب جا کر کے آگے بڑھ کے ان فتنوں کو آپ گرا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے درمیان آپ جانتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین کا جو معاملہ تھا، ان معاملے کو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی تو کیا تھا؟ صلح کروا دی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سونپ دی، اور انہوں نے عہدے کا اور خلافت کا یہ نہیں سوچا کہ مجھے خلافت ملی ہے، مجھے عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے۔ آج اپنی جان کی قربانی دینا بہت آسان ہے، لیکن عہدے کی قربانی، منصب کی قربانی بہت مشکل ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی تنازل اختیار کرے، پیچھے ہٹ جائے، اور اگر کوئی کرسی لینا ہے لے، اگر اجتماعیت کو باقی رکھتے ہوئے، اتحاد و اتفاق کو باقی رکھتے ہوئے اگر کچھ کمی آ رہی ہے، اپنے آپ کو جھکنے کا اگر موقع مل رہا ہے تو جھکیں، اور اپنے آپ کو جھکا کر فتنوں اور فساد کو ختم کر دیں۔ ان فتنے سے اپنے آپ کو بھی، معاشرے کو بھی بچائیں۔ آخری چیز یہ کہ ایسے فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو دعائیں سکھلائیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں، جیسا کہ ہم تشہد کے آخر میں جو پڑھتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی کے فتنے سے بھی، موت کے فتنے سے بھی۔ یاد رکھے، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک انسان فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر شخص ان فتنوں کے بارے میں جانے اور ان فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کرے ان فتنوں کو دبانے کی۔ اسی طرح سے ان فتنوں سے آخری چیز یہ کہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے اگر انسان ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو ایسی جگہوں پر نہ جائے، جیسا کہ ابھی میں نے فرسٹ جو پوائنٹ بتایا تھا کہ جہاں پر ایمان و عقیدے کو خطرہ ہو، بلکہ ایسی جگہوں پر جائے جہاں پر ایمان کو تازگی ملتی ہو، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے مسجدیں ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجدوں میں جب خطبے کا وقت شروع ہوتا ہے تو چند ہی لوگ ہوتے ہیں اور آخر میں تمام لوگ آتے ہیں۔ اب فتنوں سے انسان کیسے بچے؟ فتنوں سے کیسے بچنا ہے؟ فتنوں کے دور میں کیا اعمال انجام دینا ہے؟ یا اپنے آپ کو ایمان، اپنے
ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انہی دروس کے ذریعے سے، انہی خطبات کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں۔ لیکن انسان فتنوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ کرے، مثال کے طور پر دروس میں شریک نہ ہو، خطبے میں شریک نہ ہو، صرف ایسا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے اور اپنے سر سے کے اوپر سے یا کندھے کے اوپر سے نماز جمعہ کی 2 رکعت بوجھ کی طرح، قرض کی طرح اتار کر پھینک دینا ہے، اگر یہی کوئی سوچ لے تو یاد رکھیے گا نہ ہمارا معاشرہ یہ فتنوں سے بچ سکتا ہے، نہ ہی ہم اپنے ایمان اور عقیدے اور اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں میں سے جو حق بات ہیں ان حق باتوں کی ہمیں ان حق باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس فتنوں کے دور میں ان فتنوں کے دور میں فتنوں کی پہچان کرنے، معرفت حاصل کرنے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بدحال ہیں ان کی بدحالی کو دور فرما دے۔ رب کریم جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ رب العالمین جو اولاد کی نعمت سے رب العالمین محروم ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ دین اسلام پر توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأفضل وأكبر.